جہاں بھونچال بنیادیں فصیلوں در میں رہتے ہیں، ہمارا حوصلہ دیکھو ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں، اور کہیں فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں پن پنے کی یہی باتیں ہیں۔ یہ اشعار جو ہیں معزز ناظرین حسین عکاسی کرتے ہیں ہماری حالت زار کی، ہمارے طرز عمل کی۔ تو جو آج بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جائزہ کہ 2020 کا سال 2020 یہ انسانی تاریخ میں بھی اور ہمارے ذاتی حوالے سے بھی اور ہماری ملکی تاریخ میں بھی ہمیشہ ایک کربناک، المناک اور یاد کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ 2020 کا سال جو تھا، اس کا آغاز کووڈ-19 سے ہوا، اور جنوری جب ہیپی نیو ایئر منایا جاتا ہے تو اس وقت یہ چائنا میں اس کا آغاز ہو چکا تھا۔ پھر اس نے چائنا کا بارڈر کراس کیا اور یہ ہمارے نہ صرف ملک میں بلکہ پورے عالم میں پھیل گیا، اور اسی وجہ سے یہ ایپیڈیمک سے پھر پینڈیمک اور پھر اینڈیمک تک گیا۔ تو یعنی ایسی وہ مرض یا ایسی وہ جس کے نے شدت اختیار کی گئی، اس کو وہ اسٹیٹس دیا گیا WHO کی طرف سے۔ اگر 2020 کا ایک لائن میں ہم بات کریں تو 2020 ایک وہ سال ہے جس کا آغاز بھی کرونا سے ہوا اور جس کا اختتام بھی کرونا پہ ہونے جا رہا ہے۔ آغاز میں جب اس کی فرسٹ ویو آئی تو اس وقت ہم نے جس طرح سے اس کو لیا، حکومت نے اقدامات لیے، سمارٹ لاک ڈاؤن، تعلیمی اداروں کی بندش اور سوشل ڈسٹینس، اور یہ سارے جو SOPs تھے وہ لیے گئے، اور اس میں اللہ کا یہ فضل ہے کہ نہ تو غذائی طور پہ وہ قلت جس کا خدشہ ظاہر کیا گیا تھا، نہ اموات کی وہ تعداد جس کا خدشہ ظاہر کیا گیا تھا، ہم محفوظ رہے، اور بہت زیادہ دکھ، تکلیف اور سانحے اور المیے دیے اس کووڈ-19 کے فیز 1 نے، مگر پھر کچھ صورتحال سنبھلی انٹرنیشنلی بھی اور نیشنل لیول پہ بھی، اور روٹین کی زندگی بحال کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو تعلیمی ادارے جو تھے ان کو بھی ری اوپن کیا گیا، سارے SOPs لے کے، زندگی آلموسٹ گوئنگ ٹو بی نارملائز۔ لیکن اسی دوران پھر یہ جو سیکنڈ ویو آف کرونا ہے، اس نے دوبارہ سر اٹھایا کرونا نے، کووڈ-19 نے، اور اس دفعہ فرق یہ تھا کہ پہلے جیسے ہم نے اس کو ٹیکل یا ڈیلنگ یا جس طرح سے اس کو فیس کیا یا جس طرح سے SOPs میں ہم نے سیریسنس دکھائی، اگرچہ اس میں بہت زیادہ ہم نے کچھ وائولیشنز بھی کی، کچھ ہمارے معاشی اور معاشرتی مسائل اور کچھ رویے بھی سامنے آئے، جیسے ماسک کی قلت پیدا کرنا، سینیٹائزر کو بلیک کر کے مہنگا کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن کچھ اچھے بھی جیسچر دیے گئے مختلف پبلک کے، جو کمیونٹی میں سے جو لوگ تھے، فورم تھے، اسٹیک ہولڈرز تھے۔ اوورآل ہم اس کو کنٹرول کرنے کی حد تک جا رہے تھے کہ پھر یہ سلسلہ شروع ہوا
दोबारा। अब ज़ाहिर है कि हुकूमत का मूड नहीं था लॉकडाउन का, मार्केट्स की बंदिश का, और तकरीबन बड़ी मोहतात थी कि ये सूरत ना ही बने, लेकिन बिल आखिर तालीमी इदारे बंद करने पड़े। और इस वक्त जो सेकंड वेव ऑफ कोरोना है, ये इसकी सीरियसनेस पहले वाली जो वेव है उससे कहीं ज़्यादा है। तो अब जिस तरह से हमने इसको फेस किया सेकंड वेव ऑफ कोरोना को, ये बिल्कुल उसकी कॉन्ट्राडिक्शन थी या उसका अपोजिट था कि पहले जैसे अपोजिशन ये कह रही थी कि हुकूमत को कारोबार बंद करने चाहिए, लॉकडाउन करना चाहिए और लोगों को अफवाह से बचाना चाहिए, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, सिक्योरिटी उस पर आती है। खुद भी जो हमारे लीडर्स थे वो ड्यूटी हो गए, घरों तक सोशल डिस्टेंस किया उन्होंने। लेकिन इस दफ़ा सूरत मुख्तलिफ है कि अपोजिशन हर तरह से वो अपनी सियासी सरगर्मियाँ हों, वो अपने जो सोशल गैदरिंग्स हों, और इसी तरह से मार्केट्स में भी कोई बराए नाम ही किसी जगह पे SOPs पे अमल हो रहा है। तो इस वजह से फिर इसकी शिद्दत और इसके जो डैमेजेस है वो भी ज़्यादा है, और दूसरा इसका अटैक भी ज़्यादा है। तो अब अगर देखा जाए तो हमें तसव्वुर में अगर देखें तो पाकिस्तानी कौम जो है उसको एक तारीख में, जब ये इसकी तारीख लिखी जाएगी तो ये लिखा जाएगा कि एक ऐसी कौम भी थी जो कि SOPs के तहत या जिस तरह से पूरी दुनिया इसको सीरियसली और मैच्योर लेवल पे इसको कर रही थी टैकल, उन्होंने किस तरह से इसको डील किया। तो बड़ा एक अजीब किस्म का तसर और हमारा जो है वो एक नाम आएगा। तो मसलन कोरोना वायरस के खिलाफ ये लिखेगा हिस्टोरियन अपने, जब कभी तारीख मुरतब होगी, कि जब पूरी दुनिया बामी तावन और उसने सलूक से और एक दूसरे के काम आके और सारे इकदाम को इम्प्लीमेंट करके इसके स्प्रेड से बच रही थी और खुद अपने आप को बचा रही थी। और वो इटली वाली मिसालें और वो सारे जहाँ पे ये डैमेजेस ज़्यादा हो गए थे उनसे सबक लेके, तो हमारे यहाँ फिर वही हाल था कि चीज़ें जो थी वो शार्ट की जा रही थी, और इस तरह से हुकूमत की तरफ से लिए गए इकदाम को मजाक के तौर पे लिया जा रहा था हुकूमत की तरफ से, और आलमी मुल्की मीडिया और स्टेक होल्डर्स की हदायत को, इकदाम को हवा में उड़ाया जा रहा था। डॉक्टर और हुकूमत के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया फर्स्ट फेज में। तो ये भी कहा गया, ये भी हमारे ही लोगों की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ये हमारे हिस्से में बहुत ज़्यादा ये पनपती है, या यूँ समझ लें कि इस पे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो अफवाहों पे कान धरते हैं और उसको एक हकीकत समझ लेते हैं कि डॉक्टर जहरीले इंजेक्शन लगा रहे हैं। और ये सेकंड वेव में भी उसी तरह से है, अगर कोई सडन डेथ हो जाती है तो उसको किसी न किसी तरह से लिंक कर लेते हैं। ख़ास तौर पर नेशनल लेवल पे कुछ हम बात ऐसी हुई हैं जिनको वो किसी और हवाले से देखा जा रहा है, जबकि मैंने अपने इर्द गिर्द देखा है और आप भी इसी मुआशरे में रहते हुए अपने इर्द गिर्द देखें कि सडन डेथ्स हो रही हैं, रूटीन में भी हो रही हैं। और ऐसे लोग के जो शाम को सही हमें मिलते हैं, अगले दिन उनकी मौत की खबर मिलती है। तो बेशक वो कोरोना की नहीं, उन पर कोई ऐसी नेगेटिव रिपोर्ट आ रही, पॉजिटिव या नेगेटिव की जा रही, लेकिन वो नज़र आता है कि ऐसा कुछ ना कुछ सिलसिला है। तो ये अफवाहों का और इल्ज़ामात का सिलसिला फिर उसी तरह से चल रहा है। तमाम दुनिया तालीमी इदारे और इबादत गाहों में सोशल गैदरिंग को ख़त्म कर रही थी, जबकि हमारे कुछ लोग जज्बाती माहौल पैदा करके इसको ईमान और कुफर का मामला बनाने में लगे हुए थे। ये भी
تاریخ میں لکھا جائے گا۔ اور سیکنڈ ویو آف کرونا میں تو پبلک اور لیڈرز کی طرف سے جو ایس او پیز تھے یا اس کے جو اقدامات تھے ان کو رکا کے برابر بھی اہمیت نہیں دی گئی۔ حکومت نے نہ صرف شروع میں اس کو لائٹ لیا بلکہ خود بھی ایک جلسہ کر دیا، اور اپوزیشن تو پھر جلسوں پہ جلسے کیے جا رہی ہیں، اگرچہ وہ لیڈرز بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن عوام الناس کی زندگیاں جو ہیں ان کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ ہماری میچور لیڈرشپ اور وہ جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے رویے ہیں، نیچے پبلک جو ہے اس کا کیا ہوگا یہ آپ خوب اندازہ کر سکتے ہیں۔ دنیا جو ہے وہ کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات لے رہی تھی، کسی ویکسین یا کوئی اس کی ریمیڈی کی تلاش میں تھی، جبکہ ہمارے ہاں سیاست کا بازار گرم تھا، تفرقہ بازی اور اپنے ذاتی اختلافات و مفادات کی تذکیر اور پرانے حساب کتاب چکانے میں ہم لوگ لگے ہوئے تھے۔ الیکشن، سیاست، سوشل گیدرنگز بھی پورے شد و مد کے ساتھ جاری تھی، کوئی ایس او پیز اور سوشل ڈسٹینس پہ عمل نہیں تھا۔ دنیا جنوری سے لے کر دسمبر تک کرونا کے افریق میں اسی طرح مبتلا جس طرح ہم ہیں، لیکن ان کے طرز عمل اور ہمارے طرز عمل میں بہت فرق تھا۔ مختصر یہ کہ ہم نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، کرونا کے پھیلاؤ کو صحیح طریقے سے جیسے روکنا تھا نہیں روک پائے، اس چیز کو نہ روکنے کی کوئی کوشش نظر آ رہی ہے عوام الناس کی طرف سے اور لیڈرز کی طرف سے اور اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے، اور اسٹیٹ یا گورنمنٹ اکیلی کچھ اقدامات لے تو سکتی ہے، کچھ چیزیں وہ روئے کار لا کے کچھ قوانین بنا تو سکتی ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد تو بالآخر پبلک نہیں کرنا ہوتا ہے یا لیڈرز نے کروانا ہوتا ہے جو رائے عامہ بناتے ہیں، تشکیل دیتے ہیں۔ تو مختصر بات یہ کہ یہ جو 2020 کا سال ہے اس کو اگر ہم کووڈ-19 کا سال قرار دیں، اس کا آغاز بھی کرونا سے اور اس کا اختتام بھی کرونا پہ ہو رہا ہے، اس کا آغاز بھی افسوسناک اور اس کا انجام بھی کوئی پلیزنٹ نہیں ہے، بڑا سیڈ مومنٹس پہ اور فیز کے طور پہ ہو رہا ہے۔ اب خدائے بزرگوں برتر سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ یہ جو نیا سال آ رہا ہے 2021 2021، اس میں ہی پوری دنیا کو بھی اور ملک پاکستان کو بھی اس سے نجات دلائے اور ہم ایک نئے فیز میں داخل ہوں اور وہ پوسٹ کرونا وائرس فیز ہو، اور ہم وہ جو نقصانات اٹھا چکے ہیں ان کی کوئی